السلام علیکم ویئرس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح شمس کا تیار کرنے کا جو طریقہ ہے اس پہ ابھی ویڈیوز چل رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوح شمس میں عزیزہ میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، بلکہ لوح شمس میں اس میں برج حمل میں جب داخل ہوگا نوروز سے 30 دن تک 30 درجات میں یہ برج حمل رہے گا اور وہ شرفی درجات ہوں گے۔ 365 دن 28 حروف ہیں، اگر ہم تقسیم کریں گے تو 13 دن کا ایک حرف بنتا ہے، یعنی ایک حرف کا تصرف جو ہے وہ 13 دن تک رہے گا۔ پہلے 13 دن نوروز سے الف کا جو ہے وقت ہے، اور بعد کے 13 دن جو ہے با کا وقت ہے، اور بقایا جو 4 دن ہوں گے اس میں ہم تا یعنی تا وہ جو یا طواب والی ہے اس کا جو ہے وقت چلے گا۔ اب جو بھی آدمی عمل کرنا چاہے تو پہلے جو 13 دن ہیں اس میں الف کو پڑھا جائے گا، الف کے اعمال کیے جائیں گے۔ جس کے لیے بھی آپ کریں گے اس کے لیے الف کا انتخاب کرنا پڑے گا، الف سے آیات کا انتخاب کرنا پڑے گا، الف سے اسم اعظم کا انتخاب کرنا پڑے گا، جیسے یا اللہ۔ اور اگر ہم سورہ اخلاص کا دیکھیں گے، سورہ اخلاص میں جو درمیان میں آیت کریمہ آتی ہے اس میں اللہ الصمد ہے، اور کہیں پہ اگر آپ دوسرا اسم اعظم کا انتخاب کریں گے تو اللہ اکبر، اللہ الصمد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات آپ انتخاب کریں گے جو حرف الف سے شروع ہوں، یا جیسے سورہ فتح میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اگر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الف پہلے ہے، اور الرحمن الرحیم اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم جن میں الف پہلے آتا ہے وہ آیات آپ اپنے مقصد کے مطابق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کا جو ہے بیان فرمایا، تو آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت، اپنی حکومت بیان کر رہا ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں 13 دن کے اندر۔ اور اگر آپ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صرف ایک آیت کو پڑھنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اعمال میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور دیگر اعمال میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سورہ بقرہ میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا نزول جو ہے اس آیت سے اظہار ہوتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو بھی آپ اپنے عملیات میں استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ علیحدہ سے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یا آپ جو لوح شمس ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں ان آیات کو، ان اسماء الہی کو، یا آپ یا الہ العالیۃ رفیع جلالہ یہ آیت مبارکہ بھی
استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ انتخاب کریں گے اگر طلسم کے بارے میں تو پھر اس کو جب جفری قواعد و ضوابط سے گزارا جائے گا تو اس میں ہم عزیزہ نہیں بلکہ ترفع کریں گے، یعنی ایک اگر اس حرف کی قیمت ہے تو ہم 10 قیمت والا حرف لیں گے، اگر 10 ہوگا تو اس کی جگہ پہ ہم 100 والا، اگر 100 ہوگا تو 1000 والا لیں گے۔ تو یہ ترکیب ہوتی ہے جس سے اس بندے کی ترقی ہو جاتی ہے اور اس کی کامیابی اور خوشحالی ہوتی ہے۔ کن بروج کے لیے اسپیشلی برج حمل زیادہ مفید ہے تو وہ ہے برج اسد، برج قوس، ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ برج سرطان کے لیے بھی مفید ہے۔ تو اس طرح سے جب ان حروف کو جان کر اگر آپ عمل تیار کرتے ہیں تو اس سے تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہر چیز کو نفس روح کو رنگتا ہے، تو اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ تقوی اختیار کرتے ہیں تو آپ کا نفس کی تقوی کرتے ہیں تو آپ کا روح جو ہے وہ نورانیت پکڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ آپ اسماء الہی کا انتخاب کریں گے اسی طرح کے اسرارات اور رموزات اور فیوزات حاصل ہوتے ہیں، ان کو پڑھا جاتا ہے اور ان کا جو پرہیز ہے وہ لازماً کی جاتی ہے۔ پرہیز کے لیے پرہیز جمالی لازماً کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلام کے مطابق باقاعدگی سے نماز کا اہتمام کریں، باقاعدگی سے تقوی اختیار کریں، تو بعید نہیں ہے کہ روحانیت انسان سے دور ہے، بلکہ انسان کے لیے ہی یہ علوم جو ہیں آئے ہیں اور انہی علوم سے استمداد لی جاتی ہے۔ جو ہستیاں بڑے لیول پہ ریاضتیں کرتی ہیں یا ان کو علم لدنی عطا ہوتا ہے تو ان کو پھر اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو پھر بار بار ریاضت کی ضرورت نہیں پڑتی، یا ان کو علم لدنی سے اگر آتا ہے تو وہ صرف ایک ہی حرف یا ایک ہی لفظ پڑھیں گے تو دعا اس کی مستجاب الدعوات ہو جائے گی۔ اور مثال کے طور پہ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اپنے دادا مرشد یعنی جو میرے مرشد کریم ہے اس کے دادا حضرت سید شیر محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا میں ان کے نام نہیں لے رہا لوگوں کے، آپ کو ایک سردار نے، ایک زمیندار نے کہا کہ اتنی ملکیت ہے لیکن لوگ مجھ سے میری تعظیم نہیں کرتے، تو پھر آپ نے دعا کی اور کہا کہ میں شیر کا سر آپ کو فٹ کرتا ہوں۔ تو حضرت شیر محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد وہی زمیندار اپنے سے بہت زیادہ پہلوان انگریز کے دور میں جو تھے ان کو پٹائی کرتا تھا تو بھی وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے آپ ہمارے بابے ہیں۔ تو اس طرح کے پھر تصرفات حاصل ہوتے ہیں۔ پھر وہ کتنا بھی سخت آدمی ہو تو اس روحانیت کی وجہ سے، اس بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے سب لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو لوح شمس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا لوح شمس کی باتیں کہنا اور کرنے میں بڑا فرق ہے، اور جس تعداد میں لوگ بناتے ہیں تو اتنا
اس کا پڑھائی کرنا وہ ہی جو ہے کسی کو وقت نہیں ہوتا ہے۔ لوح شمس اگر کوئی عامل بنائے گا بھی تو ایک آدمی کے لیے ہی بنا سکتا ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے لوگوں کے لیے بنائے۔ اور دوسرا ان کے اخراجات، میں نے کہا تھا کہ شمس کی جو لوح ہے اگر برج حمل میں ہوگا تو سونے پہ بنے گی، اگر شمس کی لوح برج اسد میں ہوگا تو وہ آم کی لکڑی پہ بنے گی، اور اگر وہی شمس برج قوس میں ہوگا تو پھر کسی جانور جو سواری والا جانور ہو اس پہ رائڈنگ ہارس ہو یا کوئی، اس کے چمڑے پہ یا اس کی ہڈی پہ لکھا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام اعمال اپنی جگہ پہ متبرک ہیں، اور اسم جو لوگ الف کی جو ہے دعوت دیتے ہیں وہ لوگ امراض سر کا علاج کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ امراض سر میں جنون، وہم، وسواس، پاگل پن، ڈر، خوف، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، کم ہونا، یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ اس طرح اگر دوسرے 13 دن میں اگر ہم عمل کریں گے تو دوسرے 13 دن کا عمل جو ہوگا اس میں با سے جو حروف ہیں وہ با حرف ہوگا، اور با حرف کے جو اسماء الہی ہیں اس میں یا باقی، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، یا باسط، یا بدوح، اور اس طرح سے دیگر اسماء جو کہ کتابوں میں آپ لوگوں کو ملتے ہیں، وہ آپ اس میں ان کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، یا جن لوگوں کا نام جو ہے با سے میچ کرتا ہے تو ان کو آپ اس لوح کو بنا کے دے سکتے ہیں۔ با سے جو آیت کریمہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بندش کو کھولتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بھی اسی ٹائم میں کیا جا سکتا ہے، اور ان باقی 13 دن میں نوروز سے پہلے 13 دن الف کا وقت ہے، نوروز سے بعد کے 13 دن با کا وقت ہے، اور اس کے بعد جو 4 دن ہوں گے اس میں پھر تا آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے جب ان کو پڑھا جائے گا تو اس کی قوت اور اس کے تصرفات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو لوح بنا کے دیں گے تو اس کو اسی طرح کے تصرفات حاصل ہوں گے جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا با حرف کے جو تصرفات ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ 4444 مرتبہ تو قمری منازل میں ہر ایک پڑھ لیتا ہے، اس کی ساری جو حروف تہجی کی زکوٰۃ 1 مہینے میں ادا ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل جو شمسی ریاضت ہے وہ 1 سال میں پوری ہو جاتی ہے، یا اگر ایک حرف کو پڑھا جائے تو پورا 1 سال اسی حرف کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کے تصرفات سے اللہ رب العالمین انسانیت کو ایک احسان کر دیتا ہے، اور اس بندے کو جب وہ ان انوارات و تجالیات اور فیوز عطا ہوتا ہے تو وہ بے شمار مخلوقات کی خدمت کرتا ہے۔ بہرحال میرا کام ہے آپ لوگوں کو اشارہ دینا، بتانا، اور کرنا یا نہ کرنا وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ خدا حافظ۔